کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو خطاب بجنس انسان، پھر سنو انسانوں تحقیق تم بعد اس کے اسی دنیاوی زندگی کے بعد لمیتون، پھر تم سارے پیر فقیر نبی ولی کیا بن جاؤ گے؟ میت بن جاؤ گے، پھر میت ہی رہو گے، پھر زندگی نہیں رہے گی۔ ثم انکم یوم القیامہ، پھر تم سارے کے سارے دن قیامت کے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ دن قیامت سے پہلے پھر موت ہی موت ہوگی، زندگی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، دلیل عقلی۔ وہاں پر بھی جن سے انسان کا ذکر ہے اور آخر میں لگایا حکم کہ بھائی یہ ہڈیاں ہو جائے گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے خارج کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں ملی نہیں ہیں، تو اسی طرح اس آیت سے بھی بات تو سوات یہ ہے نا کہ جن سے انسان کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو جو حکم لگایا جاتا ہے اس حکم میں تمام جن سے انسان شامل ہوتے ہیں۔ یہاں حکم لگایا جا رہا ہے، وہاں حکم نہیں ہے۔ یا دکھائیں آپ حکم کہاں ہے۔ بس مطلب یہ ہے کہ اب سوال ہو، سوال کرنے والا واقعی اندھا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا جواب کیسے ہو۔ میاں جب خطاب جنس کو ہو اور اس پہ حکم لگایا جائے تو اس خطاب کا مقصود بھی چونکہ حکم ہوتا ہے، اس لیے اس سے کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا۔ جب حکم نہ ہو صرف خبر ہو اس سے استثناء ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، چلو آگے۔ لیکن دوسری کوئی یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو سمن یوم القیامت توبہ سن کے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف حساب کے جو اٹھایا جائے گا ورنہ زندہ پہلے سے نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، اصل دیکھنا ہے کہ بیست کا معنی کیا ہے۔ بیست کا معنی میتون کے مقابلے میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر تقسیم کرنے والا کافر نہ ہوگا، ہو جائے۔ میتون کے مقابلے میں کیا ہے؟ توباسون ہے۔ میت توباسون اور میت کے درمیان کوئی ذکر نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ جس طرح حق و باطل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کافر اور مومن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، مشرک اور مسلم کے درمیان فاصلہ نہیں، اسی طرح میتون اور توباسون کے درمیان فاصلہ نہیں۔ جب فاصلہ نہیں ہے تو بالمقابل ہوئے، ضدان لا یجتمعان، دو ضدیں ہو جائیں تو دو اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا موت ہوگی یا حیات ہوگی، اس لیے سوال کرنے والا بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، دوسری دلیل عقلی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، قسمیہ بات ہے، بنائے ہم نے اوپر تمہارے
تمہاری مصلحت کے لیے 7 طرائق کا 7 قسم کے راستے آسمانوں کے، وما کننا عن الخلق غافلین، نہیں ہے ہم اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے بے خبر، ہمیں ان کی اگر پیدا کر سکتے ہیں تو ان کی ضروریات کا بھی ہمیں علم ہے کہ کون کون سی ضرورت والا شخص ہے، اس لیے یہ نہیں کہ ہم پیدا کرنے والے تو ہوں ہم، جب ان کو ضرورت پڑے تو ہم کہیں جاؤ پھتو کی قبر پہ جا کے اس سے مانگ لو یا اس کا وسیلہ بنا کے لے آؤ، اگر ہم نے بنایا ہے بغیر وسیلے کے تو دیں گے بھی رزق تو بغیر وسیلے کے دیں گے، وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ وما کننا عن الخلق غافلین کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے خود نقشہ کھینچا ہے تو کسی واسطے کے بغیر کھینچا ہے، اب ہم ان کو روزی رسانی کے لیے ہم وسائل تلاش کرنے کا حکم نہیں دیں گے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، 7 آسمان، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارا ہم نے آسمان سے پانی، بے قدر، پورے اندازے کے مطابق، نہ تھوڑا نہ کم نہ زیادہ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ٹھہرا دیا ہم نے اس کو زمین میں، اگر ہم نہ ٹھہراتے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، تحقیق ہم اوپر لے جانے اس پانی پہ بھی قادر تھے، مگر ہماری رحمت یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسا کے پھر زمین میں ٹھہرا دیا ہے، اگر ہم چاہتے تو اوپر سے زمین پہ لائے تھے، زمین کو حکم دیتے وہ گھٹ بھر جاتی اور پی جاتی، نہ مگر ہم نے کیا کرنا تھا، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے بہی، اس پانی کے ذریعے باغات، کھجیوں کے، انگوروں کے، تمہارے لیے بیج اس کے بڑے بڑے، فواکہ کثیرۃ، فروٹ ہیں بہت سارے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، انہی سے تم کھاتے بھی رہ جاتے ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ، باغات کے علاوہ ایک درخت اور بھی ہم نے پیدا کیا ہے، تخرج من طور سیناء، جو نکل رہا ہے طور پہاڑ سے، جو طور پہاڑ سیناء حسناء، بڑا خوبصورت پہاڑ ہے، ایک درخت اور بھی ہم نے پیدا کیا ہے، تخرج من طور سیناء، جو نکل رہا ہے طور پہاڑ سے، جو طور پہاڑ سیناء حسناء، بڑا خوبصورت پہاڑ ہے، کام آتا ہے، اور اس کے پھل بھی کام آتے ہیں اور اس کا روغن بھی کام آتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تحقیق تمہارے لیے تمہارے ڈنگروں میں لعبرہ، البتہ بہت سارے سبق ہیں اگر سیکھنا چاہو تو، نسقیکم مما فی بطونہا، دودھ پلاتے ہیں ہم تم کو، مما، اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے بیچ ان کے بہت سارے نفع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان سے تم کھاتے بھی رہ جاتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اوپر ان جانوروں کے، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پہ تم لادے جا رہے ہو، سواری کر کے چلتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، دلیل نقلی نوح علیہ السلام سے، قسمیہ بات ہے، بھیجا ہم نے نوح کو طرف قوم کے، کہنے لگے او قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ کے بغیر کوئی الہ، افلا تتقون، اللہ کی مار سے بچنا نہیں چاہتے ہو؟ تو قال الملأ، کہنے لگے دھنے پنے لوگ، بھرے پیتے لوگ، سرمایہ دار لوگ، قال الملأ، کہنے لگے پیٹ بھرے لوگ، وہ جو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم سے، کہنے لگے خبردار اس کو نہیں ماننا، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر انسان ہے تمہاری طرح کا،
خواہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے تم پر، یتفضل علیکم، تم پہ بڑا بننا چاہتا ہے کہ میں اتنا بزرگ ہوں کہ میری کلام اللہ سے ہوتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تو اتارتا فرشتوں کو، ما سمعنا بہذا، ہم نے نہیں سنا کہ کوئی بشر رسول ہو، فی آبائنا الاولین، اپنے اکابرین جو پہلے گزرے ہیں، کسی بزرگ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا رسول بشر ہوتا ہے۔ جتنے بزرگ آئے ہیں ہمارے، سب یہی کہتے تھے کہ جو اللہ کا ہوتا ہے نا نبی، وہ اللہ کے نور سے نور جدا ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں والی بات بالکل اچھی ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، نہیں ہے یہ تو صرف ایک مرد ہے، بہ جنتن، جس کو جنون ہے، جنوں کا سایہ اس پہ پڑ گیا، یا مجنون ہے، اس پہ جادو ہو چکا ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، او مارکا انتظار کرو مشرکو بھائیو، فتربصوا بہ، انتظار کرو حتی حین، ایک مقرر وقت تک کے لیے، یہ بالکل نعوذ باللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس وقت کہا نوح علیہ السلام نے، او میرے رب میری امداد کرو، بما کذبون، بس اب اس کے جو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب تو بچہ بچہ گلی کوچے میں مجھے جھوٹا جھوٹا کہنے کے الاپ رہا ہے آوازیں۔ فاوحینا الیہ ان اصلح الفلک بأعیننا، اوحینا الیہ، ہم نے طے کر کے بھیجا اس کی طرف، وحی کی ہم نے اس کی طرف، انسنا فاوحینا اے قضینا الیہ، حکمنا الیہ، ہم نے طے کر کے فیصلہ حکمن ان کی طرف یہ بھیجا کہ اسنع الفلک بأعیننا، تیار کرو کشتی کو ہماری نگرانی میں، اللہ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو، وَوَحْيِنَا، اور میں جس طرح کہتا جاؤں تمہیں وحی کے ذریعے اسی طرح بناتے جانا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جس وقت آن پہنچا ہمارے غضب کا معاملہ، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جوش مارا ہمارے عذاب کے تنور نے، فَاسْلُكْ فِيهَا، میں نے کہا فَاسْلُكْ فِيهَا، پس سوار کر لے، چڑھا لے بیچ اس کشتی کے، من کل زوجین اثنین، ہر ضروری جانوروں کے، ہر قسم کے، زوجین اثنین، دو قسم کے جوڑے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، زوجین اثنین، دو عدد، اثنین دو عدد، زوجین جوڑے، دو عدد یعنی ایک نر اور ایک مادہ، وَأَهْلَكَ، کرتا ہے جوڑے پر، زوجین جو ہے یہ دو عدد پر دلالت تو کرتا ہے، عدد پر نہیں ہے، دو پر دلالت کرتا ہے زوجین، اور جو عدد پر نہیں کرتا، کیونکہ زوجین جو ہے وہ قسم پر بھی بولا جا سکتا ہے، عدد پر بھی بولا جا سکتا ہے، مرتبے پر بھی بولا جا سکتا ہے، درجے پر بھی بولا جا سکتا ہے، ایک تو چیز نہیں۔ اثنین کی تعین اس لیے ہے تاکہ عدد پہ آ جائے۔ وَأَهْلَكَ، اپنے اہل کو بھی چڑھا لے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے جن پہ گزر چکا ہے اس پر بول میرا، مِنْهُمْ، ان میں سے، اشارہ کیا کہ اپنے لڑکے کو نہیں چڑھانا اور اپنی بیوی کو بھی، مگر مبہم رکھا معاملے کو۔ ولا تخاطبنی، ایک وعدہ مجھ سے کر لے او میرا پیغمبر، نہ سفارش کرنا مجھ سے بیچ ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا، انہم مغرقون، کیونکہ وہ غرق ہو چکے ہیں، گویا کہ ان کے لیے طے ہو چکا ہے کہ غرق ہو جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پس جب تو برابر ہو جائے تو اور تیرے ساتھ والے کشتی پہ، اس وقت کیا کہنا،
اس وقت کیا کہنا؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے کہنا الحمدللہ الذی، تمام کارسازی کی صفتیں ہیں اس ذات کے لیے، نجانا، جس نے نجات دی ہم کو قول ظالموں سے۔ اور جب اترنے کا موقع ہو اس وقت یہ کہنا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب اتار مجھے اتارا جانا بڑی برکت والا، کیوں؟ تجھ تیرے جیسا کوئی اتارنے والا خیر عافیت کے ساتھ کوئی نہیں۔ ان فی ذلک لآیات، تحقیق بھی جس کے بہت ساری نشانیاں ہیں رسولوں کی صداقت کی، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، پکی بات ہے کہ ہم رسولوں کے ذریعے لوگوں کو آزمایا کرتے ہیں۔ ہاں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آج سواری سے اترتے وقت یہ والی؟ نئی جگہ پہ جو آدمی جائے وہاں اگر یہ پڑھے نا رب انزلنی منزلا مبارکا تو خیر و عافیت کے ساتھ لوٹے گا، وہاں نقصان کوئی نہیں ہوگا اس کا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نئی جگہ پہ اترنے کے لیے حضرت کو کہا گیا تھا نا، اس لیے معلوم ہوا نئی جگہ پہ تجربہ بھی ہے، اولیاء اللہ نے تجربہ بھی کیا ہے علماء کرام نے، کہ نئی جگہ پہ جب موحد آدمی جا رہا ہو خالص موحد نوح علیہ السلام کی طرح، یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ ہو، مشرکوں کی ذبیحہ کھانے والا، مشرکوں کے ساتھ رشتے کرنے والا، ان کے جنازے پڑھنے والا، ان کی امامت کرنے والا، امام المشرکین، ایسا نہ ہو موحد جب نئی جگہ پہ جائے گا انشاءاللہ سارے کے سارے چاہے کافر ہی وہاں کیوں نہ ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ لوٹے گا، اس کو گزند کوئی نہیں آئے گا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، باقی وہ دعائیں جو ہیں حفاظت والی وہ الگ ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، دلیل نقلی دوم از انبیاء، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اس کے بعد وہ تو ختم ہو گئے نا، اس کے بعد اٹھان دی ہم نے ان کے بعد دوسرے طبقے کے لوگوں کو، کرنن آخرین، دوسرے پہلا طبقہ تو ختم ہو گیا طوفان میں، طوفان نوح کی پیٹ چڑھ گیا، اور اس کے بعد دوسرے طبقہ والے لوگوں کو ہم نے پھر اٹھان دی، نشاط ثانیہ، انشأنا من بعدہم، نشاط دی ہم نے ان کے بعد کرنن آخرین، دوسرے طبقہ کے لوگوں کو، نئے لوگ پیدا کیے، بس بھیجا ہم نے بیچ ان کے رسول، ان میں سے انہی کے اندر سے آیا تھا، کہنے لگا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، حیا نہیں کرتے، شرم کرو بچو۔ وقال الملأ من قومہ الذین کفروا، تو کہنے لگے وہ بھرے ہوئے لوگ اس کی برادری سے جو کافر تھے، جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آخرت کی ملاقات کو، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور عیش دے رکھی تھی ہم نے ان کو حیاتی دنیا میں، عیش و عشرت نے ڈوب چکے تھے وہ، اتنے مالدار۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر یہ تو بشر ہی ہے تمہارے جیسا، کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو، اور سن لو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر آپ جیسے بشر کی تم نے اطاعت کی، اطاعت کا کیا معنی؟ بات مان لی، اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات ماننا، آپ جیسے بشر کی بات تم نے مان لی اور تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ واقعی بشر تو ہے پر رسول ہے، تو پھر انکم اذا لخاسرون، پھر تم نرے خسارے میں ہو جاؤ گے۔ اللہ اس مقابلے میں فرمایا ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم مشرکوں کی بات مان لی تو پھر تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ مشرک کہتے ہیں اپنے مشرکوں کو کہ تم نے اگر اس بشر رسول کی بات مان لی تو خاسرون ہو گے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو تم نے اگر مشرک کی بات مان لی تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ، واہ واہ واہ، کیسا رسول ہے، کیا یہ دھمکی دیتا ہے تم کو؟ اَیَعِدُکُمْ،
کیا دھمکی دیتا ہے تم کو کہ تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے، انکم مخرجون، تحقیق تم نکالے جاؤ؟ ہے ہاتا، توبہ توبہ توبہ، باؤدا، بڑی دور کی بات ہے، لما توعدون، واسطے اس کے جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ تمہیں جو کہتا ہے کہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جاؤ گے، بالکل غلط بات ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر صرف دنیا کی حیاتی ہے، مرتے ہیں ہم یہیں، زندہ رہتے ہیں ہم یہیں، اور ہم قطعاً اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، نہیں ہے وہ رسول مگر ایک ایسا مرد ہے جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، گھڑ کے لے آتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ وما نحن له بمؤمنین، اور حالانکہ نہیں ہے ہم اس کو ماننے والے۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے کہا رب انصرنی بما کذبون، اللہ میری امداد کیجئے، بما، بدی وجہ کہ کذبون، انہوں نے جھٹلایا ہے مجھ کو۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اس وقت اللہ نے جواب دیا ان ما، ان مدت قلیلت، ان ما کہ ہے میرے پیغمبر تھوڑی سی مدت کے بعد لیصبحن نادمین، ضرور یہ ہو جائیں گے شرمسار، ان کو تباہ کر دیں گے۔ بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، بالحق، واقعی طور پر، بس بنا دیا ان کو غصاءً، خس و خاشاک بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، سو دور ہو کے رہوں ظالموں کی قوم سے، دوری ہو، تباہی بربادی ہو ان ظالموں کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اٹھان دی ہم نے ان کے بعد دوسرے طبقے کے لوگوں کو جو اپنے وقت پر پھر وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ ما تسبق من امت اجلہا، ما تسبق من امت اجلہا، نہیں آگے نکل سکی کوئی امت بھی اپنی مدت ہلاکت سے، اجلہا اپنی مدت ہلاکت سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی کوئی پیچھے کھسک سکتا ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر دلیل نقلی تمام رسولوں سے اجمالی، پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو تترا، مسلسل، کلما جاء امتن رسولها، جب کبھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول تو جھٹلا دیا انہوں نے اس کو۔ فاتبعنا بعضهم، ہم نے بھی پیچھے لگا دیا بعض کو بعض کے، پہلے بعض کو ہلاک کیا، پھر بعد والوں کو ہلاک کیا، پھر بعد والوں کو ہلاک کیا، وہ بھی مسلسل جھٹلاتے رہے، ہم بھی مسلسل ہلاک کرتے رہے۔ فاتبعنا بعضهم، ہم بھی مسلسل آتے رہے بعض کو بعض کے ذریعے ہلاک کرتے رہے۔ وجعلناهم احادیث، اور اس طرح ہم نے ان کو افسانہ بنا کے رکھ دیا، احادیث۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، دوری ہو اللہ کی رحمت سے، یعنی لعنت ہو ایسی قوم کے لیے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دلیل نقلی چوتھی موسیٰ علیہ السلام سے، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیاتیں دے کے، وسلطان مبین، اور حجت واضح دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، وہ آکڑ گئے، اور تھے قوم متکبرین کی، عالین، کہنے لگے اچھا کیا مان جائیں ہم دو بشروں کو جو ہماری طرح کے بندے ہیں، حالانکہ برادری ان کی کی ساری ہمارے پوجنے والے ہیں، ذلیلہ ہمارے خدمت گزار ہیں، اس کی برادری بنی اسرائیل، اور یہ بڑے بن کے آ گئے ہیں۔ پس جھٹلا دیا انہوں نے ان دونوں کو، اور ہو گئے آخرت میں من المہلکین، آخر کار ہلاک ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر دلیل نقلی، خدا کی قسم ہے دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہدایت کی پٹڑی پہ آ جائے،
اور بنایا ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو اور اس کی ماں کو آیت اپنی قدرت کی نشانی، اور ٹھکانہ دیا ہم نے دونوں ماں بیٹے کو ربوتن ایک اونچی سرسبز جگہ پر، ذات قرارن و معین جو سرسبز و شاداب بھی تھی، و معین اور ٹھنڈے پانی والے بھی تھی، اونچی جگہ، ربوہ اونچی جگہ، ربوت ذات قرار بہترین ٹھہرنے کے قابل جگہ، و معین جہاں پانی کے چشمے تھے، ٹھنڈا پانی۔ یہ علاقہ شام میں ہے۔ پہلے حضرت شیاطین جو تھے نا یہودی قسم کے، ان کی اکساہٹ سے مائی صاحبہ نے محسوس کیا تھا کہ ظالم بادشاہ جو ہے یہ میرے بچے کو قتل کروائے گا۔ مصر چلی گئی، ظالم بادشاہ جب مر گیا، بلکہ مارا گیا تھا، تو اس وقت پھر شام کے علاقے میں آ گئی۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کو ذات ربوتن، ذات قرارن و ذات معین، بہترین سرسبز و شاداب جگہ، وہاں پھلے پھولے۔ یا ایھا الرسل، اے عیسیٰ دی ماں ہے نا بنے ہویا، یہ آپ کہتا ہے نا یہ مرزا قادیانی، ان اللہ یحل فی، اللہ نے 3 مرتبہ میرے ساتھ جماع کیا ہے، میں جائے غلاظت بھی ہوں، یعنی مجھے حیض بھی آتا ہے۔ یہ سور کا بچہ ہر چیز ہے۔ یا ایھا الرسل، نقلی دلیل ششم، اے میرے رسولو، کلو من الطیبات، کھایا کرو طیبات چیزیں کھایا کرو، وَعْمَلُوا صَالِحًا، طیبات کھاؤ گے اس کے بعد عمل اچھے کرو، تب آپ کے عمل قبول ہوں گے۔ اگر خبائث کا استعمال آ گیا تو عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا، عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ عمل اچھے تب کرنا اگر یہ یقین ہو کہ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ طیب ہے، خبیث نہیں ہے۔ معلوم ہوا مشرک کی ذبیحہ کھانے والے کی عبادت قبول، خود دیکھ لو، مشرک خبیث نہیں، یعنی خبیث الروحانیت ہے نا، خبیث الید تو نہیں، خبیث روحانیت ہے۔ جب ذبح کرتا ہے تو اس روحانیت خبیث کا اثر اس مذبوحہ پہ پڑتا ہے، اس لیے اس پہ خباثت آتی ہے۔ غیر اللہ کی نیاز ہو یا کل خانی کی ہو، غیر اللہ کی نسبت جس غذا کی طرف بھی ہو جائے، چاہے وہ کل خانی ہے، تیجا ہے، چالیہ ہے، اکیہ ہے، رجب کی 12ویں ہے، رجب کی 23 ہے، یا محرم کی 10ویں کا ہے، یا ٹونے ٹپلے ہیں، یا درباروں پہ ہیں، نیازیں ہیں، 11ویں ہے، 12ویں ہے، مشرک کی ذبیحہ ہے، جس میں بھی خباثت آ گئی، خباثت والی چیز مسلمان کھائے گا تو اس کی عبادت قابل قبول، اس لیے پہلے حکم دیا ہے کھاؤ ستھری چیزیں، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اب عمل اچھے کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کام کرتے ہو میں جانتا تو ویسے ہی ہوں۔ آپ کھاتے تو ستھری چیزیں ہیں، مگر کہتے ہیں نا کہ آنکھاں دین تے سناواں نون، یعنی کہا تو جا رہا ہے نا، انبیاء علیہ السلام کو سنایا جا رہا ہے امتوں کو
کہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی یہ معاف نہیں کہ وہ مشکوک چیز کھا کے اللہ کی عبادت کرے. اس لیے یہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی مشکوک یا حرام یا خبیث چیز کھانے کے بعد بڑے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرے تو ایک ایک رکعت پہ لاکھ لاکھ لعنت ملے گی. ہاں اگر سوکھی روٹی کھا کے یا بھوکے پیٹ اگر وہ آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے مگر حرام سے بچ گیا ہے، من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ او کما قال رسول اللہ، جو شخص شبہات سے بھی بچ جاتا ہے، مشکوک چیز سے بچ جاتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، اس نے اپنی عزت بھی محفوظ کر لی. فقد استبرأ لدینہ وعرضہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جناب، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّ هَٰذِهِ تمام دلائل کا خلاصہ، وَإِنَّ هَٰذِهِ یہ جتنی ٹولیاں گزری ہیں، إِنَّ هَٰذِهِ جتنی جماعت گزری ہے انبیاء کی، یہ امتکم تمہارے بڑوں کی جماعت ہے تو بڑوں کی جماعت، مگر امتن واحدہ ایک ہی مذہب پہ متفق تھی یہ جماعت، حلال کے علاوہ مشکوک یا حرام یا خبیث کے نزدیک نہیں جاتے تھے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. کیا مطلب؟ وہ تمہارے بڑے ہیں، میں تمہارے بڑوں کا بھی بڑا ہوں. وہ تمہارے بڑے ہیں، تمہارا کو خون کا، نسب کا، حسب کا رشتہ ہوگا، وہ بھی اسی مذہب پہ. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. تمہیں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہی صحیح ہے کہ طیب کھانے سے آدمی کا اب عمل قبول ہوتا ہے، خبیث یا مشکوک کھانے سے عمل قبول نہیں ہوتا. اس لیے فتقون، اب تم میرے عذاب سے بچ جاؤ. فتقطعوا امرهم بینہم، پس کاٹ دیا انہوں نے اتفاقی مذہب ان کا، بینہم اپنے درمیان. اب فرقے فرقے ہو گئے. مذہب تو تمام رسولوں کو کیا تھا؟ ایک تھا، مگر تقطعوا امرهم اے امرهم المجمع علیہ، پس کاٹ دیا ان بدبختوں نے، کاٹ دیا بدبختوں نے امرهم متفقہ مذہب اپنا، بینہم اپنے درمیان، زبرن ٹکڑے ٹکڑے کر کے. کوئی فرقہ کہیں گیا، کوئی کہیں گیا ہے، وہیں سے یہ ریس پڑی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی چکڑالوی، کوئی غیر مجلد، اور کوئی بھائی فلانا ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سور وردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی ذکری ہے، کوئی اسماعیلی ہے، کوئی یمونی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. مختلف فرقے، کوئی فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اصل میں تو تمام انبیاء بزرگوں والی جماعت ایک مذہب پہ تھی، ان کا اتفاق تھا، مگر ٹوٹے ٹوٹے کرنے والے دلے بے ایمانوں بے حیاؤں نے انبیاء علیہ السلام کا متفقہ مذہب وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نام بھی بدل دیے، مذہب بھی بدل دیے. کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر ٹولی اپنے سامنے والے اس مذہب پہ بڑے بپھکتے ہیں اور بڑی فرحت مناتے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم سارے حق پر ہو تو میرے انبیاء کس مرض کا علاج بن کے آئے تھے؟ ان کا چاہے تم فرقے بہت بن جاتے، کم از کم مذہب تو ایک ہوتا نا جو تمام انبیاء علیہ السلام کا تھا. فَذَرْهُمْ فِي، اچھا میرے پیغمبر چھوڑ ان کو ان کی مستی میں، حتی حین، ایک وقت مقرر تک، وقت آنے دے پھر ہم ان کا پورے کا پورا امتحان لیں گے اور ان کو بتائیں گے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ، وہ کیا گمان کرتے ہیں؟ اَيَحْسَبُونَ
کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم امداد کر رہے ہیں ان کی مال اور اولاد کے ذریعے؟ ہاں، امداد نہیں کر رہے، انما نمدہم نہیں، انما نمہلہم، ہم ان کو ذرا مہلت دے رہے ہیں، امداد نہیں کر رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد ہو رہی ہے، کیوں؟ ہم نے حضرت جی کی 11ویں بانٹی، اس لیے دانے پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے۔ ہم نے حضرت گنجے شاہ کا وہ پاؤں جو ہے نا، اس کے حصے کا ایک پاؤں رکھا، اس لیے اب ہمارا بچڑا بھی ہے ٹھیک ہو گیا، ہماری گائے بھی دودھ بڑا دینے لگ گئی ہے۔ ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہم بڑے مقبول ہیں۔ جو اللہ نے زیادہ رزق دیا وہ تو زیادہ شرک کرتے گئے الو کے چرخے۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم امداد کر رہے ہیں ان کی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے، اور نہیں، نسارع لہم فی الخیرات، جلدی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے فی الخیرات، اچھا مال دینے میں جلدی ہم کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ہماری طرف آنے کا ارادہ نہ کر لیں۔ کیوں؟ جب آدمی ایک مرتبہ ضد کرتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کو ادھر ہی لگائے رکھتے ہیں کہ ادھر نہیں آئے گا، ادھر آ نہیں سکے گا۔ ایک وقت ہوتا ہے اللہ بلاتا ہے کہ آ جاؤ، جب آدمی ضد کرتا ہے تو پھر وہ آنا چاہے بھی تو اللہ اس کو آنے نہیں دیتا۔ اصل بات یہ کہ ہم جلدی ان کو مال خیرات دے رہے ہیں، اولاد، تاکہ انہی کے اندر لگے رہیں اور ہمارے پاس آنے کا ارادہ بھی نہ کر سکیں۔ لہم بل لا یشعرون، اور اصل بات یہ ہے میرے پیغمبر، یہ تو ان کے لیے الٹا سزا ہو رہی ہے، ان کو مال بھی زیادہ دے رہے ہیں، اولاد جائیداد بھی زیادہ دے رہے ہیں، اس لیے لا یشعرون، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ الٹا نقصان دہ ہے کہ ہمیں اللہ کریم اتنا مال دے رہا ہے کہ ہم اسی کے اندر لگے رہ جائیں اور کو سوچنے کے عادی بھی نہ بنے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، تحقیق وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے مشفقون، ہمیشہ ڈرتے رہ جاتے ہیں، تھر تھر کانپتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ سارے پیچھے جو گزر چکا ہے نا اس کا اعادہ ہو رہا ہے۔ من خشیت ربهم، اعادہ ہم فی صلاتہم خاشعون کا، والذین هم بآیات ربهم، اعادہ قد افلح المؤمنون کا، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اعادہ عن اللغو معرضون کا، والذین، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ لوگ جو دیتے رہ جاتے ہیں، ما آتو، جو کچھ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اس حال میں کہ دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے بھی ہیں مگر کانپتے بھی ساتھ ہیں۔ کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، انہیں یقین ہوتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں، اللہ کے راستے پہ دے بھی رہے ہیں مگر پھر بھی وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ قبول کرے گا یا نہ کرے گا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو پھرتی دکھاتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، وہم لہا سابقون، میں کہتا ہوں وہی لوگ ہیں لہا، بھلائی کے کاموں کی طرف، سابقون، میدان میں اول نمبر آ رہے ہیں۔ سابقون، ہر بھلائی میں دیکھو تو اول نمبر ان کا ہوگا، اتنی جلدی کرتے ہیں ہر اچھائی کے کام میں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جملہ معترضہ، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، نہیں تکلیف دیا کرتے ہم کسی جی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے سامنے ایک نوشتہ ہے جو يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو بولے گا سچ سچ۔ ہمارے سامنے ایک نوشتہ ہے، ہم نے خود لکھ رکھا ہے، اور جس کو علم الہی کہتے ہیں۔
ولدینا ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے، ینطق بالحق جو بولتا ہے سچ سچ، وہم لا یظلمون وہ کوئی زیادتی ان پہ نہیں کی جائے گی، بلکہ دل ان کے بیچ مستی کے ہیں، من ھذا اس دن سے ان کو پھیرنے والی وہ مستی ہے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ بھی، وَهُمْ لَهَا وَذَالِكَ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ان اعمال کے علاوہ اور بھی ان کے اعمال ہیں جو عمل وہ کیا کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب حتی کہ جس وقت پکڑا ہم نے خوش عیش لوگوں ان کے، مترفیہم خوش عیش لوگ ان کے، جب پکڑا ہم نے خوش عیش لوگوں کو بالعذاب عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون کیا دے اذا مفاجاتیہ اچانک وہ یجأرون چلانے لگ گئے، بھاں بھاں کرنے لگ گئے، لا تجأروا اليوم چلاؤ مت آج، انکم منا لا تنصرون تاکہ تم ہماری طرف سے قطعاً مدد نہیں کیے جاؤ گے، کیوں؟ تحقیق تھی آیات میری پڑھی جاتی اوپر تمہارے، اور تھے تم اپنی ایڑیوں کے بل تن کے سون پیچھے لوٹ جاتے تھے ایمان لانے سے، مستکبرین کیوں نہیں ایمان لاتے تھے، اس حال میں کہ قرآن سننے سے تکبر کرتے تھے تم، بہی سامرن ساتھ اس قرآن پاک کے، سامرن تلاوت کرنے والے محمد کو، تہجرون چھوڑ جاتے تھے تم، بہی کی ضمیر قرآن کی طرف، بہی اس قرآن کے ساتھ، سامرن تلاوت کرنے والے محمد پاک کو، تہجرون تم چھوڑ جاتے تھے، اس لیے آج تمہیں ایڑیوں کے بل یا منہوں کے بل جس طرح بھی ہوگا عذاب چکھنا پڑے گا، بھاں بھاں کرنے کی ضرورت نہیں، افلم یدبر القول زجر جھڑکی، اب بھی انہوں نے نہیں سوچا القول بات کو، یا اس لیے کہ آ گیا ہے ان کے پاس ما لم یات آباؤہم الاولین جو نہیں آیا تھا ان کے پہلے بزرگوں کے پاس، ان کے پاس وہ مال و دولت آ گئی ہے، یا ان کے پاس وہ اطلاع آ گئی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم بدماشیاں کرو بے شک، جوتیاں چٹکھاتے پھرو، ان کے بڑے جو تھے ان کو پتہ نہیں چلا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ تم مقبول ہو، یا مانا یہ کہ جاءہم یا آ چکا ہے ان کے پاس دولت اتنی جو ان کے بڑوں کے پاس دولت نہیں آئی تھی، اس لیے نشے میں مست ہو کے تکذیب کر رہے ہیں، ام لم یعرفوا رسولہم یا وہ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو پہلے لوگ، فہم لہو منکرون پس وہ اس کے لیے انکار کرنے والے ہیں، اس لیے ام یقولون بہ جنہ یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے رسول، بل جاءہم بالحق ان میں سے کوئی بات بھی نہیں میرے پیغمبر، اصل بات یہ ہے بل جاءہم بالحق بلکہ آیا ان کے پاس میرا رسول حق سچ کے ساتھ، مگر اکثر وہ حق کو پسند نہیں کیا کرتے۔ جنہ مجنون کی تشریح کیا ہوگی؟ ہیں کیا مانا ہے کہ وہ لوگ پاگل ہیں، جو کفار مجنون کہتے تھے پاگل، یعنی مختلف قسم کے بکواس کرتے ہیں نا،
ہاں اس لیے نہیں مانتے ہم، یہ ہے اس لیے نہیں مانتے، یہ ہے اس لیے نہیں مانتے یہ. ہاں جی. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق بھی ان کے عقیدے کے پیچھے چل پڑتا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم فلاں قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، اندر سے ٹوں ٹوں کی آواز آتی تھی، اور ایک قبر کے پاس سے گزرے، اندر سے تورات پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور فلاں جگہ پہ آئے جنگل میں درخت کاٹنے لگے تو درخت سے آواز آئی اوں مت کاٹو. بادشاہ یہ آوازیں بھی آتی ہیں، بزرگ قبروں سے بھی بولتے ہیں. آخر یہ بھی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہے نا. بڑے بڑے چٹ ڈاڑیے وہ بیان کرتے ہیں، گگے چولے والے سارے بے ایمان تو نہیں، سارے جھوٹے تو نہیں ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی خرافات کے پیچھے اگر حق بھی لگ جائے تو حق کے پلے باقی کیا رہے گا. بات تو وہی ہے، یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں، اور حق وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد ہوتی ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق بھی ان کے خرافات اور گندے عقیدے کے پیچھے چل پڑے، احواہم ان کی خواہشات کے پیچھے، تو پھر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے آسمان و زمین اور وہ جو کچھ ان کے اندر آئیں. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس ان کا اپنا مذکور، ان کی اپنی حالت کا ذکر ہم کر رہے ہیں. فہم عن ذکر مورزون، یہ قرآن جو ہے یہ تو خود محمد الرسول اللہ کی اپنی قوم کے لیے نصیحت ہے. ذکرہم، بلکہ لے آئے ہم ان کے پاس بے ذکرہم انہی کی نصیحت. فہم عن ذکرہم، اپنی نصیحت سے وہ اعراض کر رہے ہیں، بڑے بے ایمان ہیں. ذکر بھی تمہارا، فی ہے ذکر و کم، تمہارا اپنا ذکر، تمہاری تیری برادری کا ذکر ہے، اپنی واعظ و نصیحت والی کتاب. کیونکہ ہم نے تو سپیشل بھیجا ہی قرآن کو اس لیے ہے تاکہ ان کو نصیحت ہو. انذر عشیرتک الاقربین، پہلے تو خود انہی کے لیے ذکر اور نصیحت بنتی ہے، یہ اپنے ذکر والی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں. ام تسألہم خرجا، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ جو نامراد چلاتے ہیں ان سے پوچھے کوئی، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کو خرچی، خرچن، کیا آپ ان سے کو خرچہ مانگ رہے ہیں؟ فخراج ربک خیرن، پس خرچہ دیا ہوا تیرے رب کا بہترین ہے. وہو خیر الرازقین، اس جیسا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. آپ تو بلا رہے ہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف، تاکہ وہ لوگ جو نہیں مانتے آخرت کو، ان الصراط لناکبون، وہ صراط مستقیم سے الٹے پھرنے والے ہیں، وہ اس طرف آنے کے لیے تیار بھی نہیں، الٹے پھرنے والے ہیں. عادلون، الٹے لوٹنے والے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، شکوہ، اور اگر ہم رحمت کر دیں ان پر، کھول دیں ان پر جو دکھ آیا ہوا ہے، لَلَجُّ، تو جمے رہیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، اس حال میں کہ وہ اندھے اور سرگردان ہو کے رہیں گے. خدا کی قسم ہے پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ. فمستقانوا، پس وہ ڈھیلے نہ ہوئے اپنے رب کے لیے، اور نہ ہی انہوں نے گڑ گڑاہٹ کی، اکڑے رہے. جس طرح مشرک کہتے ہیں مرنا آکڑ کے ہے، چاہے جس طرح بھی ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں مشرک ایسا گندا ہوتا ہے، نامراد، اکڑ اکڑ کے مر تو گئے مگر اللہ کے سامنے جھکے نہ. توحید کے لیے انہوں نے اقرار پھر بھی نہ کیا،
آخرکار مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے، حتیٰ کہ جس وقت کھول دیتے ہیں ہم اوپر ان کے دروازہ سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، اچانک دیکھتے ہیں کہ بیچ اس کے وہ بالکل ابلیس بن جاتے ہیں، یعنی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ بلاس کہتے ہیں حیران ہونے والے کو، حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ دلیل عقلی، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے کانوں کو، آنکھوں کو، دل کو، بہت کم شکر کرتے ہو۔ وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا تم کو زمین میں، اسی کی طرف لوٹائے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ اختلاف رات کا بھی، دن کا بھی، کبھی چھوٹی کبھی بڑی۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو؟ بل قالو، اور شکوا، بلکہ بجائے سمجھنے کے، دلائل سننے کے ساتھ، بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کرتے، وہ کہنے لگے اسی طرح جس طرح پہلے کافروں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اذا متنا وکنا ترابا، کہ جس وقت ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں بوسیدہ، کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن، خدا کی قسم ہے ہم بھی وعدہ دیے گئے۔ کب کے وعدہ دیے جا رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادے کو بھی یہی وعدے دیے جا رہے تھے پہلے سے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہ کوئی اٹھایا جائے گا، نہ کوئی قیامت ہے، نہیں ہے یہ مگر صرف گپوٹیشن ہے پہلے لوگوں کی جو اس محمد نے رٹ رکھی ہیں اور ہمارا دماغ سوزی کرتا ہے۔ کل من الارض ومن فیھا، فرما دے کہ کس کا ملک ہے؟ من فی الارض، جو زمین میں ہے، ومن فیھا، اور جو اس کے اندر ہے۔ اگر ہو تم جاننے والے، مالک کون ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، سارے کے سارا یہ مملوک اللہ کے ہیں۔ تو پھر فرماؤ جب ساری مخلوق اللہ کی ملک مانتے ہو تو افلا تذکرون، پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا اور پوچھ، مر رب السماوات السبع ورب الارض، عرش، کون ہے ذمہ دار نفع نقصان کا 7 آسمانوں میں، اور کون ہے رب عرش عظیم کا؟ کہیں گے یہ سارے کے سارے اللہ کی مملوک ہیں۔ تو فرماؤ افلا تتقون، پھر حیا نہیں کرتے، تقوی نہیں اختیار کرتے؟ تو فرما من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ذات ہے جس کے قبضے میں چابیاں اختیار کی ہیں ہر چیز کی؟ ملکوت کل شیء، چابیاں اختیار ہر چیز کا۔ وہ یجیر، وہ خود پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور نہیں پناہ دیا جاتا اوپر اس کے کسی کو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر پکڑ لے تو اس کا کوئی نہیں جو اس کو چھڑا لے، اور اگر کوئی دوسرا پکڑ لے تو اللہ چھڑا سکتا ہے واقعی۔ سیقولون للہ، تو پھر فرماؤ فانا تسحرون، پھر کہاں تم الٹے دھوکے میں دیے جا رہے ہو؟ تسحرون، کس فراڈ میں تم تباہ ہو رہے ہو؟ سحر کا معنی فراڈ بھی ہوتا ہے۔ بل اتیناہم بالحق، زجر، ثابت ہو گئی بات کہ بلکہ ہم تو آئے ہیں ان کے پاس حق بات لے کر، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہی جھوٹے ہیں۔ نہیں پکڑا اللہ نے کوئی بیٹا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے۔ اگر کوئی الہ ہوتا تو اس وقت البتہ لے بھاگتا ہر الہ اپنی مخلوق کو، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور چڑھائی کرتا بعض اپنے دوسرے بعض پر، کبھی اتفاق سے نہیں رہ سکتے تھے۔ تو ثابت ہو گیا سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے شریکوں سے اللہ جس قسم کے وہ بیان کرتے ہیں۔ کیوں پاک ہے؟ عالم الغیب والشہادت، وہ غیب کے بھی جاننے والا ہے، شہادت کی بھی جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور جن کو شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ کی ذات بلند ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، چنے کے ساتھ گھن بھی پیس جایا کرتا ہے، اس لیے اللہ کریم اپنے پیغمبر کو دعا سکھلا رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، رب اما ترینی ما یوعدون، اے رب میرے
اگر دکھائے تو مجھے وہ عذاب جس عذاب کی دھمکی دیے جا رہے ہیں یہ کافر لوگ، تو پھر کیا کرنا؟ ربی، چونکہ گھون بھی دانے کے ساتھ پیس جاتا ہے چکی میں، اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اگر تو اس لیے ان کو عذاب دے کہ مجھے دکھانا ہو تاکہ تیری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے میرے پیغمبر، اگر میرے دکھانے کے لیے ان کو عذاب دینا ہو تو پھر میری عاجزی یہ ہے کہ فلا تجعلنی، نہ بنانا مجھ کو بیچ ایسی قوم کے جو ظالم ہیں، کہیں مجھے بھی اس عذاب کا جھٹکا نہ لگنے پائے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ، اے میرے پیغمبر بات سن، اِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ، تحقیق ہم اوپر اس کے کہ دکھا دیں ہم تجھ کو وہ عذاب جو وعدہ دے رہے ہیں ان کو، اس کی بھی قدرت ہے ہمیں، قادر تو ہیں ہم کہ ہم آپ کو بچا بھی لیں اور آپ کو دکھا بھی دیں، مگر بات یہ ہے اگر ہم نہ بھی دکھانا چاہیں نہ بھی جلدی عذاب دیں تو تیرا کام یہ ہے، وہ یہ ہے طریقہ تبلیغ، آپ تبلیغ اس طرح جاری رکھیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، دفع کر، مدافعت کر، باللتی اس طریقے کے ساتھ، اس ڈھنگ کے ساتھ جو ہے یا آسان ہو، جو آسان طریق سے ہو، بہترین طریقے سے، اور کس کو دفع کر؟ السیئۃ، برائی کو، برائی کو جب دفع کرنا ہو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کے ساتھ تیرے سامنے پیش آئے میرے پیغمبر تو اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آ، یعنی وہ گالی نکالتا ہے تو اللہ کی توحید کی آیات پڑھنا شروع کر دے، کیوں؟ احسن الحدیث کتابا، احسن حدیث یہی قرآن ہے، اس لیے جب کوئی برائی کرے آپ احسن طریق سے کریں، وہ برائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، وہ گالی گلوچ نکال رہا ہے، وہ گندے خیالات پیش کر رہا ہے، آپ آسان طریق سے دفع کریں، یعنی اللہ کی کتاب کی آیات توحید پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، نحن اعلم بما یصفون، ہم ہی خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی طبیعت میں کبھی تیزی آنے لگے، آخر انسان ہونے کے حوالے سے آپ کو کبھی غصہ بھی آ جائے گا، اگر کبھی خطرہ پڑ جائے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے تو کیا کہنا؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یہ تعویذ آپ کو میں بتلا رہا ہوں، اس تعویذ کی تلاوت کرنے سے آپ سے تمام شیاطین کے ہتھ کنڈے دور رہ جائیں گے۔ قُلْ رَبِّ، پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ تعویذ ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو بتایا، پوری امت کے شراح حدیث مفسرین سب کا اجماع ہے، کوئی ایک بھی اس کے خلاف نہیں۔ کوئی مولوی پیر آپ کو اگر کہے، آپ اسے صرف یہی مانگیں دلیل کہ اس آیت کے متعلق ایک مفسر یا ایک محدث دکھاؤ جس نے اس کو تعویذ نہ کہا ہو، تعویذ نہ کہا، مگر یہ تعویذ کس سے ہے؟ قول سے ہے، لکھ سے نہیں ہے۔ تعویذ کس سے ہے؟ قول، زبان سے کہنے کا نام تعویذ ہے، لکھنے والا بالکل کٹر مشرک کافر ہے اور لکھوانے والا بھی مشرک و کافر ہے، کیونکہ قرآن کا صریح منکر ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب پہ جو زیادتی کرتا ہے، اللہ کی کتاب پہ زیادتی کرنے والا بالکل کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے قل، کہو نا، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، تو کہہ دے میرے پیغمبر، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں پناہ مانگتا ہوں تیری
تعویذ بناتا ہوں تجھ کو من ہمزات الشیاطین، ان وساوس سے جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، وساوس تو رہے درکنار، اللہ میں تجھے تعویذ بناتا ہوں، تیری پناہ، تعویذ کا معنی ہوتا ہے پناہ میں آنا، پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب، ان یحضرون، کہ شیطان میرے نزدیک بھی نہ آئے، میرے نزدیک تک نہ آئے شیاطین۔ یہ ہے تعویذ میرے پیغمبر، اور محدثین کہتے ہیں ھذا من تعویذات النبویۃ، شراح بخاری کہتے ہیں ھذا من تعویذات نبویہ، یہ نبی علیہ السلام کے خاص تعویذوں میں سے تعویذ ہے جو اللہ نے بتایا تھا کہ میرے پیغمبر آپ یہ تعویذ پڑھتے رہیے، تعویذ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، لکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کے درمیان میں یہ نبی علیہ السلام کو تعویذ بتانے کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص کی اس کا راوی محمد بن اسحاق کذاب دجال اور عمر بن شعیب مدلس کذاب، ہاں جی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تحقیق ویسے آ جائے گی تعویذوں کی بھی، تھوڑی تھوڑی ساری تحقیق آئے گی تمام مسئلے کی۔ حتیٰ کہ جس وقت آ پہنچے گی ان کے پاس موت، کسی ایک کے پاس جب موت آتی ہے، قال رب ارجعون، موت جب پہنچ رہی ہوتی ہے اس وقت کہتا ہے رب ارجعون، مر گیا نہیں ہوتا ہے، جب موت آ رہی ہوتی ہے اس وقت جب فرشتے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جان اپنی نکال، اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، نکال اپنی جان کو، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا روح جا کے واپس ہٹا، نہ، واپس آنے کی ضرورت گنجائش نہیں، کیوں؟ جہنم میں اتنا سخت عذاب کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ اسے دعا مانگنے کا وقفہ بھی نہیں ملتا، ہوش بھی ٹھکانے نہیں ہوتا۔ جس وقت فرشتہ موت کا آ رہا ہے اس وقت یہ کہتا ہے کہ جب وہ کہتا نا کہ اپنی نکالو جلدی، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ خود نہیں نکال رہا، مجھے کہہ رہا ہے فرشتہ کہ نکال جلدی کر، اپنی جان کون نکالے؟ اس وقت ڈرتا ہے نا کہ آج مجھے عذاب کے ساتھ پنج دیا جائے گا، اس لیے اس وقت کہتا ہے رب ارجعون، رب ارجعون، اللہ مجھے واپس جانے دے۔ کیا مطلب؟ مجھے موت ابھی نہ آئے، میرا روح جو ہے ہنسلی تک پہنچ چکا ہے، نیچے بحال کر دے، لعلی اعمل صالحا، امید ہے کہ میں عمل کروں گا نیک۔ بے وقوف دا بچہ، اب عمل نیک کیسے کرے گا؟ عمل نیک تو ہوتا ہے جب ایمان ہو، جب ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ لالی عمل، ہاں، عمل سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ لالی عمل صالحا، اب میں صالح کام کروں گا، یعنی وہ کام کروں گا جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا۔ میں نے جو کام کیے ہیں ان کا تعلق ایمان سے، قبروں پہ اچھاڑ چاڑے، قبروں پہ منتیں مانی، تویز استعمال کیے، آگے لکھ کر دکانداری کی، میں نے سارا گند کھایا، یہ ایسے اعمال تھے، ان کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ اب مجھے واپس جانے دے، میں وہ عمل کروں گا جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا، فیما ترکتو، بیچ اس کے جو میں چھوڑ چکا ہوں، اب ضرور کروں گا۔ میں نے تو یہ سنت کے کام سارے چھوڑ دیے تھے، بدعت کے کام سارے کیے تھے، سنت کا کام جو ہے وہ عمل صالح ہے۔ اللہ جواب دیں گے کلا انہا کلمتن، کلا ہرگز نہیں، اب کبھی واپس جانے کی گنجائش نہیں، انہا کلمتن، او لوگوں سننے والوں، صرف ایک یہ بول ہے جو وہ بول رہا ہے، ورنہ اس کے بول کی قیمت کوئی نہیں ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے سامنے اوٹ ہے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں ورا کا معنی سامنے، ورا کا ہاں امامہم ہے، ان کے سامنے، من ورائہم، ان کے سامنے
اوٹ ہے، پردہ ہے، الی یوم، اس وقت تک جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جس وقت پھونکا جائے گا کرنا میں، فلان صاحب بینہم، کوئی رشتہ داریاں نہ ہوگی ان کے درمیان اس دن، ولا یتسالون، اور آپس میں کوئی بات کر نہیں سکیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے وزنی ہو گئے اعمال نامے تول میں ان کے، فاولئک هم المفلحون، وہی ہوں گے کامیاب، اور جن کے ہلکے ہوں گے اعمال نامے تول میں، فاولئک الذین خسروا، موازین کس کی جمع ہے؟ ہاں، موزون کی جمع ہے۔ میزان تو پھر کہ مانا میزان ایک ترازو اور موازین ہزاروں ترازو بن گئے، نہ، موازین جمع موزون کی ہے، تولے ہوئے اعمال اس کو کہتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جو ٹوٹے میں ڈال دیا، خسارے میں اپنی جانوں کو بھی، جہنم کے ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جھلسا دے گی ان کے منہوں کو آگ، وہم فیہا کالعون، اور وہ اس جہنم میں بد شکلے ہوں گے، بد شکلے، سڑ سڑ کے بد شکلے ہو گئے ہوں گے۔ ہاں جی، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہیں میری آیات پڑھی جاتی تھی تم پر، اور تھے تم ان کی تکذیب کرتے۔ اس وقت پھونکیں گے، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اور اب ہمارے غالب آ گئی اوپر ہمارے بدبختی ہماری، اور تھے ہم قوم بالکل گمراہ، اے رب ہمارے نکال اس جہنم سے، اگر ہم اب کی بار نکال دے، اگر ہم دوبارہ لوٹ کے وہی شرک کریں پھر تو واقعی ہم ظالم ہیں لوگ۔ قال اکسو، اللہ فرمائے گا اکسو قائنین فیہا، دھر دھر، اکسو فیہا، چخے چخے، اکسو چخے ہو وہ، قائنین، اسی جہنم میں چخے ہو کے رہو، یہ نہیں کہ یہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جاؤ، اکسو فیہا، اسی جہنم میں چخے ہو، ولا تکلمون، اور میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ انہو کان فریق من عبادی، پکی بات ہے کہ تھا ایک ٹولہ میرے بندوں سے، وہ کہتے تھے اور اب میرے ایمان لائے ہم ہیں، پس بخش دے ہمارے لیے گناہ اور مہربانی کر ہم پر، تیرے جیسا کوئی مہربان بھی نہیں ہے۔ فاتخذتموہم، او کوڑیو مشرکو، تم نے ان میرے بندوں کو مسخرہ پن بنا لیا تھا، حتیٰ انسوکم ذکری، حتیٰ کہ ان کے وجودوں نے تم کو میری توحید سے بھی بے پرواہ کر دیا، انہی پر مذاق اڑانے میں تم لگے رہے، میری توحید کی طرف آنے کا خیال بھی تمہارے دل میں کبھی نہ آیا۔ حتیٰ انسوکم ذکری، حتیٰ کہ بھلا دیا ان کے وجودوں نے تم کو ذکری، میری توحید کا مسئلہ، وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تھے تم ان سے مذاق کیا کرتے تھے، ہاسے بنایا کرتے تھے۔ آج میں نے بھی جزا دی ہے ان کو، بما صبروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے تمہارے مسخرے پچائے، برداشت کیے، صبر کیے، انہم ہم الفائزون، یقینی بات ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض، اللہ پوچھے گا دن قیامت کے مشرکین سے، ہاں کم لبثتم فی الارض، زمین کے علاقے میں کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو، عدد سنین، کتنے سال ٹھہرے رہے ہو، گنو، بتاؤ۔
کہیں گے لبسنا یومن او بعض یومن، کہیں گے ہمیں تو اب معلوم ایسے ہوتا ہے ایک دن ٹھہرے رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ، ہمیں کیا پتا۔ اللہ فاسأل العادین، گننے والے شمار کرنے والے فرشتوں سے سوال کر، وہ تجھے بتائیں گے۔ ہم تو اتنے گہرے عذاب کے اندر ہیں، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن یا آدھ پونا دن ٹھہرے رہے ہیں۔ قالا ان لبثتم الا قلیلا، او بدبختو واقعی تم ٹھہرے تو تھوڑے ہی رہے ہو۔ ان لبثتم الا قلیلا، واقعی آج کے عذاب کی نسبت تم ٹھہرے تو واقعی تھوڑے رہے ہو۔ الا بستم الا قلیلا، واقعی تم ٹھہرے تو رہے ہو مگر الا بستم قلیلی لو انکم کنتم تعلمون، کاش کے تحقیق تم حقیقت جانتے کہ تھوڑے ہی رہنے میں ہم بڑے رہنے کو ترجیح دے دیں، مگر تم نے اسی تھوڑے رہنے کو مقصود بنایا۔ اگر تم چاہتے تھوڑے ایام رہ کر بھی تم آج کے دن کا سامان مہیا کر سکتے تھے۔ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم نے گمان کیا تھا کہ پکی بات ہے کہ ہم نے بنایا تم کو بے فائدہ نکما، وانکم الینا لا ترجعون، اور تحقیق تم طرف ہماری نہیں لوٹ کے آؤ گے۔ اب سورت کا خلاصہ، فتعالی اللہ الملک الحق، تعالی بے نہایت ہے اللہ، فتعالی بے نہایت ہے اللہ بلندیوں کے لحاظ سے، جو مالک ہے حق سج کا، لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، اس لیے اس کے بغیر الہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ رب ہے ایسے تخت کا جو تخت بڑا تعظیم و تقریب والا ہے، مکرم تخت کا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو بھی بلاتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، لا برہان لہ، کوئی دلیل حجت نہیں ہے اس کے لیے، بلا دلیل یوں ہی بک بک کرتا ہے، فلاں بھی داتا ہے، فلاں بھی غوث پاک ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، بغیر دلیل کے جو یوں ہی کہتا ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پکی بات ہے اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، دونوں جہانوں میں کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے پیغمبر تو آپ مغفرت طلب کر اپنے رب سے اور مہربانی بھی طلب کر، اور یوں کہے انت خیر الراحمین کہ تیرے جیسا اور کوئی مہربان نہیں ہے۔